الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن برکات رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان حیدر، اور آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کا جو گلدستہ ہے، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب صاحبزادہ پیر سید کلیم رضا بخاری صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ پیش فرمائیں گے محمد علی رضا اویسی صاحب، اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت مبلغ اسلام خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری امتیاز حسین اسد صاحب اپنے خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ کے ساتھ شان سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے حوالے سے خوبصورت الفاظ کے ساتھ خوبصورت گلدستہ ہماری سماعتوں کی نظر کریں گے۔ جی تو ناظرین، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، جن کو اپنے اسٹوڈیو میں میں نے مدعو کیا ہے جناب محمد کلیم رضا بخاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق اللہ العظیم۔ جی تو ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک شاہ صاحب کے علم و عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کو میں آگے لیے چلتا ہوں۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے رہا ہوں محمد علی رضا اویسی صاحب کو، وہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نعت سے سنا کر ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ جی تو محمد علی رضا اویسی صاحب۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، کوئی اور ضیاء، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا، اتنا مایوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مایوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مایوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے،
قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں تو بکھر جاؤں گا۔ تو ناظرین، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی، تو اب میں اپنی ٹرانسمیشن کو آگے لیے چلتا ہوں۔ جس خوبصورت پیغام کو سننے کے لیے، جس خوبصورت پیغام کو ایک علامہ صاحب ہمارے سماعتوں کی نظر کریں گے، صاحبزادہ خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز حسین اسد صاحب شان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت پر خوبصورت انداز میں خوبصورت ہمیں تبلیغ فرمائیں گے، خوبصورت ہمارے ساتھ واز فرمائیں گے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور اس خوبصورت بیان کو مکمل سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 رمضان المبارک حضرت سیدنا امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ تمام مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات کو میری طرف سے جشن عید میلاد حضرت امام حسن مبارک ہو۔ حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایک القابات ہیں۔ آپ شہزادہ مصطفیٰ بھی ہیں، آپ نواسہ مصطفیٰ بھی ہیں، آپ ابن مصطفیٰ بھی ہیں، آپ راکب دوش مصطفیٰ بھی ہیں، قرار قلب مولا مرتضیٰ بھی ہیں، نور چشم حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں، اور اخی حضرت فاتح کربلا بھی ہیں، اور آپ خود حسن مجتبیٰ بھی ہیں۔ آپ کی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق گزری، اور آپ نے دین متین کی خاطر اپنی زندگی وقف فرما رکھی تھی، اور یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ ویسے عرف عام میں کرامت اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا کام جو اللہ کے بندے کے ہاتھوں سرزد ہو، سر انجام ہو، جو عام لوگ نہ کر سکیں، اور عقل سے ماورا کام ہو مگر اللہ کا بندہ کر گزرے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ موقع مناسبت کی وجہ سے کروائی جاتی ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان لوگوں کو بتلانے کے لیے کرامت بیان، کرامت کا اظہار کروایا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی کئی ایک کرامات ہیں، جن میں سے چند ایک میں جناب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اپنے نانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ چونکہ کان یحبہ حبا شدیدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شدید محبت کرتے تھے، اور آپ بھی اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کیا کرتے تھے۔ باہمی محبتیں تھیں، تو مسجد نبوی میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز
پڑھ رہے تھے کہ حضرت امام حسن سرکار مسجد میں تشریف لائے. آپ ابھی چھوٹے تھے، رات اندھیری تھی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت امام حسن سرکار نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ کے آئیے، یعنی جناب فاطمہ کے پاس چھوڑ کے آئیے، مجھے گھر تک پہنچائیے. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، مجھے حسن فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے آؤ میری ماں کے پاس، اجازت ہو تو چھوڑ کے آؤں؟ تو نبی پاک سرکار نے فرمایا لا، نہیں. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ نہیں جاؤ. فجاءت برکتم من السماء فمشا فی ضوئها حتی بلغ الی امہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ تم نہ جاؤ، تم یہ گمان کر رہے ہو کہ رات اندھیری ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، تو یہ ڈرے گا، یہ بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری والدہ کے پاس تم چھوڑ کے آؤ. ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ اس کی تاریکی کو دور فرمائے گا. فرماتے ہیں کہ ایک بجلی نمودار ہوئی، روشنی نمودار ہوئی، وہ روشنی صرف امام حسن سرکار کے لیے نمودار ہوئی. تو امام حسن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے بیٹے جاؤ، اب تم اس روشنی میں، اس نور میں، اس ضیاء میں چل کر اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کے پاس چلے جاؤ. تو یہ حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص اہتمام کرنا، خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نور اور روشنی کا آنا آپ کی کرامت پہ بہترین دلیل ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر کر رہے تھے، امام حسن سرکار بھی آپ کے ساتھ تھے. تو دوران سفر جناب نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المعروف مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، شواہد النبوت جلد نمبر شواہد النبوت صفحہ نمبر 302 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سفر کر رہے تھے جناب عبداللہ ابن زبیر اور امام حسن سرکار مل کر. دوران سفر ایک خشک باغ آیا، وہاں پر بیٹھ گئے. تو بیٹھتے ہی جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک سے یہ لفظ نکلے، کاش یہاں پہ کچھ کھجور کے درخت ہوتے جس سے تر و تازہ ہم کھجوریں کھاتے، سکون ملتا. تو جناب امام حسن سرکار آپ نے دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں فرمانے لگے، اے عبداللہ بن زبیر، تازہ کھجور کھانے کو دل کر رہا ہے؟ جی ہاں جناب، تازہ کھجور کھانے کو دل کر رہا ہے، مگر یہاں تو سوکھے ہوئے باغ ہیں، یہ ادھر تو سب درخت سوکھے ہوئے ہیں، خشک درخت ہیں. تو حضرت امام حسن سرکار نے فرمایا چلیں تھوڑی دیر انتظار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی کھجور عطا فرمائے گا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے کہ اب کیا ماجرا پیش آتا ہے، کیسے کھجوریں آتی ہیں. تو جناب امام حسن سرکار آپ نے کچھ دیر کوئی چیز تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی. دعا کرنے کے بعد امام حسن سرکار آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تازہ کھجوریں بھیجے گا. ابن زبیر فرماتے ہیں کہ بس ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ہرا بھرا درخت کھجور کا نمودار ہوا، اس پہ بہترین تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں. ہم نے اس کو کھجوروں کو اتارا اور جتنے بھی سفر میں ہم لوگ تھے ہم نے خوب سیر ہو کر، شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا. یہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل حج فرما رہے تھے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کے قدم متورم ہو گئے، قدموں میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی. تو آپ کے غلام نے عرض کی کہ اے آقا آپ سواری پر سوار ہو جائیں، میں نیچے اتر جاتا ہوں. آپ نے فرمایا بے نہیں، آپ کی باری ہے، آپ ہی سواری پر سفر کریں گے، میں اب پیدل چلوں گا.
غلام نے بہت عرض کی مگر آپ نے اس کی اس دعوت کو قبول نہ فرمایا. فرمایا کہ نہیں، اب آپ کی باری ہے، تو بیٹھے گا اب سواری پہ، میں پیدل چلوں گا. تو پیدل چلتے ہوئے آپ کے قدم مبارک متورم ہو گئے، سوزش میں آ گئے. جب سوزش میں آ گئے تو غلام نے پھر درخواست کی. آپ نے غلام کی درخواست کو قبول نہ فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہم جاتے ہیں مکہ شریف، تو مکہ پہنچ کر کوئی دوائی کا بندوبست کریں گے، انشاءاللہ میرے قدموں کو آرام آ جائے گا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ دوائی تم تلاش کرنا، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات نہ بھولنا. اس حبشی غلام نے عرض کی آقا کیا بات نہ بھولوں؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے سامنے ایک آدمی، وہ بھی حبشی غلام ہوگا، اس کے پاس تیل ہوگا، تم نے وہ تیل قیمتاً خریدنا ہے اور قیمتاً خرید کر مجھے دینا. میں اپنے قدموں پہ لگاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا یاب فرما دے گا. وہ غلام بڑا حیران ہوا، حیرت زدہ ہوا. بس وہ غلام کہتا ہے کہ ہم چلتے چلتے جب مکہ شریف پہنچے رہائش پہ، ہم نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے کافی دائیں بائیں کوشش کی کہ مجھے کوئی نہ کوئی دوائی مل جائے، مگر دوائی نہ مل سکی. اچانک میں نے دیکھا کہ میری نظر ایک ایسے حبشی شخص پر پڑی کہ اس کے ہاتھ میں تیل تھا. تو مجھے امام حسن سرکار کا قول پہلے ہی یاد تھا، آپ کا حکم نامہ. تو اب جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے فوراً اس سے کہا کہ میں آپ سے یہ تیل خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں اتنے درہم میں بیچوں گا، اتنے دنانیر میں بیچوں گا. جی ٹھیک ہے، سودا طے ہو گیا. تو وہ تیل جب غلام خرید چکا اس حبشی سے، وہ بھی حبشی تھا، یہ بھی حبشی تھا. پہلے غلام نے دوسرے حبشی غلام سے، تیل والے مالک سے جب تیل خرید لیا تو اس نے کہا کہ قیمت یہ لو، آپ نے مجھ سے جو طے کی تھی. وہ بیچنے والا کہنے لگا کہ یہ تیل تم کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے نبی زادے حضرت امام حسن سرکار نے حکم فرمایا تھا راستے میں کہ ایک حبشی غلام ظاہر ہوگا، اس کے ہاتھ میں تیل ہوگا، تم نے وہ تیل قیمتاً خریدنا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تیل کے پیسے نہیں لوں گا. وہ کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، میں پابند ہوں آپ کے حکم کا، مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ تو نے قیمت ادا کرنی ہے. تو وہ غلام کہنے لگا، بیچنے والا کہنے لگا اگر تم غلام ہو تو میں بھی آپ کا غلام ہی ہوں، تو ایسا کر کہ مجھے پیسے نہ دے، بس لے جا، وہ قبول فرما لیں تو زہے نصیب. وہ حبشی غلام کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، وہ مجھے ڈانٹیں گے. تو بیچنے والا کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، آپ مجھے امام حسن کی بارگاہ میں ہی لے جائیے، امام حسن سرکار جیسا فرمائیں گے ہم ویسے ہی کر لیں گے. امام حسن سرکار کے پاس فیصلہ آ گیا. امام حسن آپ کے ہاں آ کے اس نے سلام کیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں. تو آقا یہ تیل آپ کا ہی ہے، میں اس کی ہرگز قیمت نہیں لوں گا، میں بالکل اس کی قیمت وصول نہیں کروں گا. تو امام حسن سرکار نے کافی اصرار کیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ جو میں نے تحفہ پیش کیا ہے یہ سعادت عطا فرمائیے، میں بطور ہدیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیجئے. تحفہ قبول کرنا آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. تو امام حسن سرکار خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا بھئی تیری طرف سے تحفہ قبول ہو گیا. اب وہ حبشی تیل پیش کرنے والا جو تھا وہ تھوڑا سا پریشان اور مغموم نظر آیا. امام حسن سرکار نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہو گئی؟ کہنے لگا جناب اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، اللہ تعالی ہمیں کو بیٹی بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو درد ذہن بہت شدید ہے. امام حسن سرکار سے عرض کی کہ آپ میری بیوی کے لیے دعا فرمائیے، اللہ اس کی اس درد کو دور فرما دے اور ہمیں صحیح الاعضاء بیٹا عطا فرما دے. تو امام حسن سرکار مسکرائے. آپ نے
ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ اس کو بیٹا ہی عطا فرمانا اور اس کی بیوی سے درد ذہ کو دور فرما دے، اس کا بیٹا صحیح الاعضاء صحیح و سلامت ہو۔ اے اللہ اس نے میرے ہاں یہ فریاد کی ہے، اب میں تیرے ہاں التجا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ ساتھ ہی آپ نے بشارت دی کہ اب جب تو گھر جائے گا تو ویسا ہی پائے گا جیسا کہ ہم نے دعا کی ہے، اور یاد رکھنا کہ یہ جو بچہ تیرا تجھے اللہ نے آج عطا فرمانا ہے یہ ہمارا پیروکار اور متبع ہوگا، یہ ہمارا عقیدت مند اور محب ہوگا۔ تو وہ غلام خوشی سے آپ کے ہاتھ مبارک چومتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اجازت طلب کرنے کے بعد جب گھر پہنچا تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب گھر پہنچا تو ویسا ہی ماحول تھا جیسا حضرت امام حسن سرکار نے اس کو بشارت دے کر بھیجا تھا، یعنی درد ذہ بھی عورت کی ختم ہو چکی تھی، درد کافور ہو چکا تھا، دور ہو چکا تھا، اور بچہ بھی صحیح و سلامت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسن سرکار کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ تو اس میں آپ کی بے شمار کرامات ظاہر ہوتی ہیں، میں چند ایک پیش کرتا ہوں اسی واقعہ میں۔ جناب امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ عمل کیا کہ نبی پاک سرکار بھی جب مشترکہ سفر کرتے تھے تو غلاموں کو آپ سواریوں پہ بٹھایا کرتے تھے، باری باری سے خود چلتے تھے، غلاموں کو سواری پہ بٹھا لینا، پھر غلام کو کہنا کہ تو چل اب میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس طریقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی شریعت مطہرہ اور سنت مبارکہ پر عمل کیا۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ سنت مبارکہ اور شریعت کے مطابق کام کرنے کو ہی کرامت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے ہاتھ میں تیل ہوگا، وہ تیل میں اپنے قدموں پہ لگاؤں گا تو سوجن ختم ہو جائے گی، سوزش ختم ہو جائے گی، میرے ورم ختم ہو جائیں گے۔ تو اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ دوائی تلاش کرنا، مل جائے تو ٹھیک ہے مگر آپ کو ملے گی نہیں، ملے گا تو تیل ملے گا یا تیل والا وہ حبشی غلام ملے گا۔ یہ بھی آپ کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصارت عطا فرمائی تھی، آپ کو نور ایمان عطا فرمایا تھا کہ آپ آنے والے وقت کو پہلے ہی دیکھ رہے تھے، یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ اور نمبر 3، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ درد ذہ بھی ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا بھی عطا فرما دیا ہے، وہ متبع اور پیروکار ہے، ہمارا محب ہے۔ تو حبشی غلام نے جا کر دیکھا تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا امام حسن سرکار نے فرمایا تھا، یعنی درد ذہ کا ختم ہونا اور بیٹے کا صحیح الاعضاء پیدا ہونا، یہ بھی آپ کی دعا کا اثر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب کھجوریں کھائی تھیں تو آپ نے لفظ ارشاد فرمائے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو آج ہم تر و تازہ کھجوریں کھا رہے ہیں اس خشک باغ میں یہ صرف اور صرف نواسہ مصطفیٰ اور ابن مصطفیٰ حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اگر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول آپ کی کرامت کو مانتے ہیں تو آج ہر امتی کو بھی حضرت امام حسن کی کرامات پہ اعتقاد و ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات اور مراتب بلند فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جی تو جزاک اللہ خیرہ۔ میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا نہایت مشکور ہوں، نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے علامہ صاحب کے وعد پر لبیک کہتے ہوئے ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک تمام پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو خصوصاً میں علامہ صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے شان سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سماعتوں کی نظر کی۔ تو ناظرین، آپ سے میں اب اجازت لیتا ہوں تو اپنی خصوصی دعاؤں کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان حیدر مدنی کو
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.